والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 10 رمضان المبارک کو اس دنیا سے رخصت کر گئی۔ حضرت خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعامات اور اعزازات سے نوازا۔ ہمیں قرآن مجید میں 2 خواتین ایسی ملتی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید یا احادیث کے ذریعے سے جن کو صدیق یا صدیقہ کہا گیا۔ ایک تو حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا وہ امہ صدیقہ قرآن مجید کے اندر، اور دوسرا حضرت خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو صدیقہ کا لقب خطاب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میسر ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ مسلمان خواتین کے لیے ایک آئیڈیل زندگی ہے کہ اگر ایک مسلمان خاتون جو یہ دیکھتی ہے کہ اس کو اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، اس کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اس کو کس طریقے سے معاشرے کے اندر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، اس کو کس طریقے سے اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، یا سوسائٹی کے اندر اپنے کاز مقصد اور ویژن کو کیسے آگے بڑھانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ ایک رول ماڈل کے طور پر موجود ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مقام و مرتبہ حاصل ہوا، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک 25 سال کی تھی اس میں ہوا، اور نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جس طریقے سے آپ نے ساتھ دیا، وہ چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں۔ جب ہم احادیث میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی اور مکمل طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شروع میں، جب یہ نکاح کے فوراً بعد کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور ایک وادی کی طرف چلے گئے، اور اس وادی میں دیکھا کہ ایک قبیلہ وہاں پر بیٹھا ہے کہ جس کو نہ کھانے کے لیے کچھ ان کے پاس ہے، نہ پینے کے لیے، نہ پہننے کے لیے کچھ لباس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لاتے ہیں اور گھر آ کر ایک چادر لے لیتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، قریب آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ان کے سامنے رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں ان کی کچھ امداد تعاون مدد کر سکوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جو سرداران تھے ان کی طرف بھیجتے ہیں اور فرمایا کہ ان کو آپ بلا لیجئے، ہم اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران کو بلا لیتے ہیں وہاں پر، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران جو کچھ بھی ان کے پاس مال و متاع تھا، جتنی بھی اشرفیاں تھیں، وہ ساری ڈھیر لگا دیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کھڑے ہونے لگے تو اس اشرفیوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، اے سرداران، آپ گواہ رہو کہ میں نے اپنی ساری جو دولت ہے، مال و متاع ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہے، اور یہ اپنے کاز کو اس دولت اور اس مال و متاع کے ذریعے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں ہوتا، امام راضی نے ایک اور واقعہ بڑا مشہور نقل کیا کہ جب اسلام کا آغاز تھا، فرشتوں کا نزول شروع میں جب تھا، وحی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہوتے تھے۔ ایسے میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر حضرت خدیجہ سے وہ واقعہ ذکر کرتے اور وہ کیفیات ذکر کرتے۔ یہاں سے اندازہ لگا لیجیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ظرافت کس حد تک تھی، ذہانت کس حد تک تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دوبارہ جب وہ فرشتے آئیں تو بتانا، ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات کلیئر نہیں تھی کہ کیا یہ فرشتوں ہی کا نزول ہے یا کسی اور چیز کا اثر ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، وہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیتے ہیں اور اپنے بالوں کو کھول دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ کیا ابھی بھی وہ موجود ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں، ابھی وہ چلا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ فرشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے جس آیا ہے، اور اس کو حیا آ گئی۔
اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی تو شاید وہ اس طریقے سے بھاگتا نہ، وہ یہاں پر موجود رہتا۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا ساتھ تھا اور جس طریقے سے انہوں نے کندھے سے کندھا ملایا اور اس دعوت کو آگے بڑھایا، کلیدی کردار ہے۔ اور ایسے میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا، بیمار ہوئی، تو روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو اپنے گود میں لیا اور فرمانے لگے کاش آپ کی جگہ میں بیمار ہوتا، یہ تکلیف کاش مجھے ہوتی۔ تو اندازہ لگا لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی، وہ کس قدر جو ہے بہترین محبت تھی۔ اور ایک اور روایت ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں کوئی آواز پڑی تو فرمانے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا یہ حضرت خدیجہ کی آواز کہاں سے آئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ حضرت خدیجہ کی آواز نہیں بلکہ ان کی جو بہن ہے حضرت خولہ، یہ ان کی آواز ہے۔ اور اس کے بعد فرمانے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو ابھی بھی اس بوڑھی خاتون سے اس قدر محبت کیوں ہے؟ ہم اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے مشکل وقت کے ساتھی تھی، وہ میرے اس وقت اس نے میرا ساتھ دیا جس وقت شاید میرے ساتھ کوئی کندھا ملانے کو تیار نہیں تھا، میری دعوت کو سننے کو تیار نہیں تھا، میری بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس خاتون نے اس وقت کندھا دیا اور میرے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھایا۔ ناظرین، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سے جو 2-4 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ ہم سب کے لیے اور ہماری تمام جو مائیں اور بہنیں ہیں ان کے لیے ایک اس میں بہترین اسوہ ہے۔ ہم ذرا دیکھیں کہ ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، وہ کس قدر اپنے گھروں کے اندر نیک مقصد کے لیے، پازیٹیو کاز کے لیے اپنے شوہروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتی ہیں، کس قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے حوالے سے اپنے شوہروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، کس طرح وہ ان کو اپنے شوہروں کو دین کے فکر کے لیے، دین کے جو ہے تربیت کے لیے، دینی سوچ کے لیے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آج یہ وصال کے حوالے سے آج کے اس دن ہم اس پیغام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں جہاں ہم ان کو مناتے ہیں، کہیں پانی کی صورت میں، کہیں شربت کی صورت میں، کہیں مختلف فروٹ وغیرہ کی صورت میں گھروں میں آگے پیچھے بھیجتے ہیں، اچھی چیزیں اس کو بھی اپنے حساب سے کرنا چاہیے، لیکن کیا زندگی کا مقصد کیا تھا؟ وہ جس شخصیت کی ہم زندگی کی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم اپنی زندگی کے اندر کس پیغام کو لے کر آئے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ المختصر یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 64 سال کی عمر پائی، 64 سال 6 ماہ کی عمر جو ہے وہ پائی اور اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور اعزاز بھی حاصل رہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ 25 سالہ جو رفاقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آج کے دن ہم اس عہد کا جو ہے دوبارہ سے ایک طرح سے تذکیر کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی نظر کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا جینا مرنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا، اور ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں ان رشتوں کو آگے ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔